نیا رنگ بدلتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، منہج الصادقین شیعوں کی کتاب، اس کے اندر باقاعدہ یہ روایت حضرت جعفر سے موجود ہے۔ ان کی طرف نسبت کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری سابقہ روایات جو سند کے اعتبار سے متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی، اس سے یہ خبر ملتی ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اور یہودی ہوتے ہوئے یوشع بن نون کے بارے میں غلو کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے اسلام کا چولا پہنا۔ اسلام کا چولا پہننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کی ذات کے اندر وہی غلو کا نعرہ لگایا کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ آج بھی آپ نے انڈیا پاکستان کے درباروں پر، مزاروں پر، بسوں کے اندر یہ قوالی سنی ہوگی، دمادم مس کے اندر علی کا پہلا نمبر، علی دمدم کے اندر، ہم کہتے ہیں کہنے والا گیا جہنم کے اندر۔ دمادم مس کے اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، دم کہتے ہیں ذی روح کو۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ علی میں حلول کرتا ہے، اور علی پھر پوری انسانیت میں، پوری کائنات میں، ہر روح کے اندر علی حلول کرتے ہیں۔ اب ہر دم کے اندر کوئی جی رہا ہے تو وہ علی کے صدقے جی رہا ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کی جماعت آل علی سے، آل رسول سے خیبر کی فتح کا بدلہ لینے کے لیے چولا پہن کر اسلام کا مسلمانوں کی توحید پہ وار کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے توحید چھین کر یہ گندا عقیدہ پیش کرتی ہے کہ علی علی نہیں ہے۔ آپ نے سنا نہیں ذاکروں کی مجلس کو؟ توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ نہ علی خدا ہے، نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ اللہ تو علی کے بارے میں کہتا ہے وہ بندہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارے میں کہتے ہیں کل اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، رسول محبت کرتا ہے۔ علی انسان ہے، علی بندہ ہے، علی فاطمہ کا شوہر ہے، علی محمد کا داماد ہے، علی خلیفہ راشد ہے رضی اللہ عنہ و ارضا۔ علی کی محبت ایمان کا جزو ہے، لیکن علی کو علی مانتے ہیں، علی کو الہ نہیں مانتے۔ یہ عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے مسلمانوں کی عقیدہ توحید پہ وار کرتے ہوئے یہ شرک پھیلایا، اور جب حضرت علی کو اطلاع ہوئی، عبداللہ ابن سبا یہودی کی جماعت کو حضرت علی نے آگ کے اندر زندہ جلا ڈالا۔ اور یہ اتنے بڑے کافر تھے، آگ میں جل رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ علی علی نہیں بلکہ علی الہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو الہ ہی دیا کرتا ہے۔ پھر حضرت علی پر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، اور عثمان پر لشکر کشی کرنے والا بھی عبداللہ ابن سبا کا یہی ٹولہ جس نے پوری پلاننگ کی، شہادت عثمان کے بعد حضرت علی کے گرد اتنا شدید گھیراؤ کیا، علی کو مجبور کرتے ہیں، حضرت علی کا مرکز مدینے سے اٹھا کر کوفے میں منتقل کرا دیتے ہیں، اور بالآخر علی رضی اللہ عنہ وارضا اپنے انہی شیعوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ وارضا خلافت پر بیٹھتے ہیں۔ حضرت حسن خلافت سنبھالتے ہیں اور اپنے شیعوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، مجبور ہو کر ان کے نزدیک یہ امیر المؤمنین حضرت حسن کو امیر المؤمنین نہیں کہتے، وہ ذکر آئے گا آگے، کہتے ہیں تو نے مومنوں کو ذلیل کروایا کیونکہ تو نے اہل بیت کی حکومت بنو امیہ کے شخص معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان حسن صلح کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وارضا، یاد رکھنا اپنے امام، اپنے آقا، اپنے قائد، اپنے نبی کی بات کو، کن کی دو جماعتیں؟ مسلمانوں کی دو جماعتیں۔ حضرت حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا سے صلح کرتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں بلاتے ہیں،
منبر علی کو منگواتے ہیں، حضرت معاویہ کو علی کے منبر پہ بٹھاتے ہیں، خود قدموں میں بیٹھتے ہیں، معاویہ سے کہتے ہیں ہاتھ کو آگے کرو، اپنے ہاتھ کو معاویہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تجھے امیر المومنین مانتا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، میں تجھے خلیفۃ المسلمین مانتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قم یا حسین رضی اللہ عنہ وارضا، حسین کھڑے ہو، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اس کو اپنا امیر مانو جس کو حسن نے امیر مانا، اس کو اپنا خلیفہ مانو جس کو حسن نے اپنا خلیفہ مانا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسن کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف اس کو کہتے ہیں تو بھی کھڑا ہو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اب آئیے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے شیعہ کے عقائد ٹیلی کرتا جاؤں۔ ان کا عقیدہ ہے جس کو نعمت اللہ الجزائری بھی لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی بھی لکھتا ہے کہ امام وہاں سے پانی پیتا ہے جہاں سے نبی پیتا ہے، امام ما کان وما یکون کا عالم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام سے غلطی کا تصور نہیں ہوتا، امام بھی نبی بھی معصوم ہے، امام بھی معصوم ہے، اور جب امام پر کوئی ضرورت آتی ہے جیسے نبی پر وحی اترتی تھی ایسے ہمارے امام پر بھی وحی اترتی ہے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھنا، اور ذرا حضرت حسن کے خلافت سے دستبردار ہو کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دینے کے واقعے کو سامنے رکھ کر ذرا مقابلہ تو کرنا۔ آج کی شیعت حضرت امیر معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگاتی ہے، وہ دوں گا آپ کو حوالہ، ان کی کتابوں سے دوں گا، اس کو جہنمی کا لقب دیتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ تو ذرا بتاؤ جس معاویہ پر تم کفر کے فتوے لگا رہے ہو، تمہارا امام معصوم ثانی اور امام معصوم ثالث اس کو اپنا امام مانتا ہے، خلیفہ مانتا ہے، اپنا آئیڈیل مانتا ہے، رہبر مانتا ہے، رہنما مانتا ہے۔ تم حق پر ہو یا امام معصوم ثانی اور ثالث حق پر ہے؟ اور پھر ایک شیعہ اٹھتا ہے، تذکرۃ المعصومین، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، جس کا رائٹر ہے سید علی نقی جون پوری، اس کو شائع کیا ہے ولی العصر ٹرسٹ ضلع جھنگ نے، اس کا صفحہ نمبر ہے 141۔ اور یاد رکھنا اللہ کی توفیق سے آج کی پوری مجلس کے اندر سنیت کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، جو کہوں گا ان کی کتابوں سے، کتابیں ان کی ہوں گی، عقیدہ ہمارا ہوگا۔ صفحہ 141 پہ کہتے ہیں ایک شیعہ نے حضرت حسن سے کہا تم نے ہمارے شیعوں کو، ہم شیعوں کو ذلیل کر دیا۔ آپ نے عرض کی میں نے کیسے ذلیل کیا؟ کہا ایسے کہ آپ نے حکومت معاویہ کے حوالے کر دی، معاویہ کے ہاتھ میں حکومت دی، اس لیے آپ نے ہمیں ذلیل کیا۔ حضرت حسن کا جواب سید علی جون پوری شیعہ رائٹر تذکرۃ المعصومین کے اندر صفحہ 141 پہ کیا دیتا ہے کہ حسن نے کہا قسم بخدا میں نے یہ اپنی خواہش اور رغبت سے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے دیکھ لیا میرے شیعوں میں میری نصرت اور مددگاری کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ تم ہمیں بلانے والے، تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، لیکن میدان جنگ میں نہ تم نے میری مدد کی، نہ نصرت کی، نہ میرا ساتھ دیا، اس لیے مجبور ہو کر میں نے اہل کوفہ کو پہچان لیا، اس سے اہل کوفہ سے بڑے فسادی کوئی نہیں، ان کی اصلاح دشوار ہے، ان کے اندر وفا نہیں ہے، ان کے قول و عمل کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہے، اس لیے یہ تلواریں آ کر کہتے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی تلواریں ہمیں قتل کرنے کے لیے برہنہ رہتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وارضا اپنے شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے ہماری محبت کا
صرف چولا پہنا لیکن وقت پڑنے پہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت حسن فوت ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حسن کو زہر کوفے کی ایک شیعہ لڑکی دیتی ہے، جعفر اس کا نام ہے۔ علی کو شہید کرنے والے یہی، حسن کو زہر دے کر مارنے والے یہی۔ اور جب حضرت حسن ان کی وفات کے بعد، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تذکرات الاطہار شیخ مفید کی کتاب الارشاد کا، کتاب الارشاد شیعوں کی، علامہ شیخ مفید شیعوں کا، شائع کیا امامیہ کتب خانہ لاہور نے، اور اس کا صفحہ نمبر 247 ہے۔ 247 پہ وہ لکھتے ہیں، لما مات الحسن، جب حضرت حسن فوت ہوئے، تحرکت الشیعہ بالعراق، عراق کے شیعوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا، اور حضرت حسین کو خط لکھا، کتاب بھی تمہاری، مولوی بھی تمہارا، شیخ بھی تمہارا، مکتبہ بھی تمہارا، پریس بھی تمہارا، سیاہی بھی تمہاری، چہرہ بھی تمہارا۔ خط لکھ کر کہتے ہیں حضرت حسین کو کہ حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کی تھی، اب معاویہ کی بیعت کرنے والے حسن تو فوت ہو گئے، اے امام حسین علیہ السلام آپ معاویہ سے اپنی بیعت کو توڑ دیں۔ حضرت حسین کوفے کے شیعوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، میرے اور معاویہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، اس مدت ختم ہونے سے پہلے میرے لیے معاویہ کی بیعت کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر معاویہ مسلمان نہ تھے بقول تمہارے، اگر معاویہ نعوذ باللہ ظالم تھے، فاسق تھے، مسلمانوں کے بیت المال کو انہوں نے ماں کا دودھ سمجھ رکھا تھا، جیسے مودودی بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر یہ لکھ کر گیا، علیہ من اللہ ما یستحق، کہ معاویہ نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی ماں کا دودھ سمجھ لیا تھا، بانٹا، رشتہ داروں میں بانٹا، جیسے چاہا استعمال کیا۔